اوپر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے، وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں انسان جکڑے ہوئے تھے۔ تو بے بنیاد روایتیں، ٹریڈیشنز، یہ ایک زنجیر ہے، غلط رواج یہ زنجیر ہے، ظالمانہ قوانین یہ زنجیر ہے۔ ان سب نے انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، ان کے لیے مصیبتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ ان زنجیروں کو توڑنا اور انسانوں کو آزاد کرانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ الملک الحق المبین، الحمدللہ الذی ہدانا الی الایمان والیقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاخیار اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اور دنیا کے کئی علاقوں میں اس مہینے کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان کا، آپ کے تذکروں کا اور آپ سے محبت و عقیدت کے اظہار کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دنیا کا ہر مسلمان صبح کی پہلی اذان سے لے کر رات کی آخری نماز کے درود تک، صبح شام اٹھتے بیٹھتے بیان کرتا ہے۔ ہمارا ہر ذکر، ہر دعا، ہر محفل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اللہ نے آپ کی حیات مبارکہ کو قیامت تک کے انسانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس لیے ایک مسلمان اٹھتا ہے تو آپ کے تصور کے ساتھ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے تو آپ کے خیال کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر، صبح و شام کی ہر مصروفیت میں، ہر الجھن کے حل کی تلاش میں، ہر پرابلم کے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے میں، ہر قدم پر، ہر موڑ پر انسان کامل کہ اس اسوے سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد اور آپ کا تصور ہی ہماری زندگی کی روشنی ہے۔ اس یاد سے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت ہو جائے تو ہماری زندگی اندھیروں میں گم ہو جائے۔ تو محترم بزرگوں اور دوستو، ایسی ہستی کی یاد یہ کسی دن، کسی مہینے میں محدود نہیں ہو سکتی۔ یہ آپ کی شان سے کمتر بات ہے کہ آپ کے تذکرے کو، آپ کی یاد کو کسی مہینے تک محدود کیا جائے۔ لیکن یہ بھی اچھا ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ کا خصوصی انتظام ہے کہ اس مہینے کے بہانے
ان لوگوں تک بھی سرور عالم کا ذکر پہنچ جاتا ہے جو کسی وجہ سے غفلت کے شکار رہتے ہیں یا لا علمی کے شکار رہتے ہیں۔ سیرت کے جلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے مختلف پہلو، آپ کے اسوے کے مختلف پہلو یہ اجاگر ہوتے ہیں۔ آپ کی ذات گرامی سے محبت کا، وارفتگی کا اظہار ہوتا ہے جس سے یہ محبت اور بڑھتی ہے۔ برادران وطن کو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو آپ کی مبارک زندگی سے متعارف کرانے کا موقع ملتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں یہ سب اہتمام ہوتا ہے، یہ سب باتیں اہم ہیں، لیکن محترم سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں، سیرت کو یاد کرنے میں، آپ سے تعلق کے اظہار میں، آپ سے محبت کے اظہار میں سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم آپ کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے، انسانیت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ آپ سے بڑھ کر اللہ کے بعد کسی اور کا احسان نہیں ہے، تو محسنوں کا حق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے حقوق اس امت پر عائد ہوتے ہیں، تو سب سے اہم دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ کیا وہ حقوق ہم ادا کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص رات دن اپنے ماں باپ کی تعریف کرتا پھرے، صبح شام ان کے گن گائے، ان سے محبت کا اظہار کرتا رہے، لیکن ان کے حقوق ادا نہ کرے، جو بنیادی حقوق ماں کے باپ کے عائد ہوتے ہیں، اس سے غفلت برتے، تو آپ بتائیے ساری دنیا اس کی تعریف کو خاطر میں نہیں لائے گی، اس کی تعریف کو فضول، بے مصرف سمجھے گی۔ تو ٹھیک اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، آپ سے تعلق کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے حقوق ادا کیے جائیں۔ آپ کے حقوق کیا ہیں؟ ابھی میں نے سورۃ الاعراف کی جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 حقوق بیان کیے ہیں۔ 4 بڑے حقوق ہیں جو اس امت پر عائد ہوتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ پس آج یہ رحمت ان لوگوں کا حصہ ہے جو اس پیغمبر نبی امی کی پیروی اختیار کریں، جس کا ذکر انہیں اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ملتا ہے۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے، بدی سے روکتا ہے، ان کے لیے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کرتا ہے، ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، وہ بندشیں کھولتا ہے جن میں وہ جکڑے ہوئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے احسانات کا ذکر کیا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد 4 حقوق بیان کیے، لہٰذا جو لوگ اس پر ایمان لائیں، پہلا حق، اس کا احترام کریں، دوسرا حق، اس کی نصرت کریں، تیسرا حق، اور اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ 4 حقوق ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو دنیا کے ہر مسلمان پر عائد ہوتے ہیں۔ پہلا حق یہ کہ آمنو بھی، آپ پر ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم سب مسلمان دل کی گہرائیوں سے آپ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ زبان سے ادا کیے جانے والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہمارے دل کی صدا ہے، ہمارا پختہ یقین ہے۔ اسی ایمان، اسی یقین کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، اور یہ ایمان، یہ یقین ہمیں دنیا جہاں کی دولت سے زیادہ عزیز ہے، الحمدللہ۔ دوسرا حق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے۔ اس کی بھی دنیا کا ہر مسلمان، گناہگار سے گناہگار مسلمان بھی کوشش کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو صرف ہماری زبان درود نہیں پڑتی، بلکہ ہمارا رواں رواں، ہماری روح کا ایک ایک حصہ، ایک ایک جز، وہ عزت و احترام سے، محبت و وارفتگی کے جذبات سے معمور ہو جاتا ہے۔
اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ وہ حقوق ہیں جو مسلمان عام طور پر ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو مزید پروان چڑھائے، رسول اللہ پر ہمارا ایمان اور پختہ ہو، اور آپ کی عزت و احترام کے جذبات بھی اور پروان چڑھیں اور ترقی کریں۔ لیکن سامعین محترم، قرآن کریم اور دو حقوق بیان کرتا ہے بڑے اہم، ان کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک اہم حق یہ ہے، میں تھوڑی سی ترتیب بدل رہا ہوں، تیسرا حق کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، کہ اس روشنی کی پیروی اختیار کریں جو اس کے ساتھ نازل کی گئی ہے، یعنی قرآن مجید کی پیروی کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ قرآن ہماری زندگی کا رہنما بنے، یہ قرآن کا بھی حق ہے، قرآن کے لانے والے رسول کا بھی حق ہے۔ ہماری زندگی کا جی پی ایس قرآن بن جائے۔ ہم راستے پر نکلتے ہیں، جی پی ایس آن کرتے ہیں، جی پی ایس سے پوچھتے ہیں کدھر مڑیں۔ ہماری پوری زندگی کا جی پی ایس قرآن بن جائے۔ ہر مسئلے کا حل ہم قرآن سے پوچھیں، ہر موڑ پر قرآن سے رہنمائی حاصل کریں۔ قرآن سے پوچھیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ قرآن سے پوچھیں کہ ہمارے مرحومین کا ورثہ وہ کیسے تقسیم ہو۔ قرآن سے پوچھیں کہ ہماری شادیاں کیسی ہوں، ہمارے بچوں کے کیریئر کی پریورٹیز کیا ہوں، ہماری تنخواہ کہاں خرچ ہو، ہماری زندگی کی پریورٹیز کیا ہوں۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی، ہمارا پیشن، ہمارا سب سے بڑا شوق، ہماری سب سے بڑی تمنا، سب سے بڑی آرزو، سب سے بڑا خواب یہ کیا ہو، یہ قرآن مجید سے دریافت کریں، قرآن مجید سے پوچھیں۔ یہ مطلب ہے قرآن کی پیروی کا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھ پر، آپ پر، دنیا کے ہر مسلمان پر حق ہے۔ ہمارے محبوب ترین رسول کا حق ہے۔ ہم سیرت کے جلسے کریں، لیکن ہماری زندگی کا منصوبہ وہ اس مادہ پرست تہذیب کے پیمانوں کی بنیاد پر، اس کے سٹینڈرڈز کی بنیاد پر تشکیل پائے۔ محترم دوستو، ہم رسول کا حق ادا نہیں کریں گے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں پڑھیں، لیکن پراپرٹی میں بہنوں کا حصہ ادا نہ کریں، بیٹیوں کا حصہ ادا نہ کریں۔ محترم دوستو، ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، اپنی بیٹی کے ساتھ نہیں، اپنی بہن کے ساتھ نہیں، بلکہ رسول خدا کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ان کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں۔ ہم درود و سلام پڑھتے رہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے یہ نہ سیکھیں کہ غیر مسلم پڑوسی کے ساتھ میرا تعلق کیا ہونا چاہیے، اس کے ساتھ میرا ریلیشن کیا ہونا چاہیے۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، یہ تیسرا حق ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے لائے ہوئے قرآن کی، آپ کی لائی ہوئی روشنی کی مکمل پیروی کریں، غیر مشروط، انکنڈیشنل اور کمپلیٹ زندگی کے ہر شعبے میں اسی روشنی کو اپنی زندگی کی روشنی بنائیں۔ یہ تیسرا حق ہے۔ اور چوتھا حق محترم بزرگوں اور دوستو، اس کو تو ہم نے بہت بڑے پیمانے پر بھلا دیا ہے، اس کا ذکر بھی سیرت کے جلسوں میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اہم حق ہے۔ وَنَصَرُوهُ، اس کی نصرت کریں، اس رسول کی نصرت کریں، رسول کے انصار بنیں، رسول کے مددگار بنیں، ان کے دست و بازو بنیں۔ آپ کی حیات مبارکہ میں صحابہ اکرام آپ کے انصار تھے، آپ کے مددگار تھے، اور آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ہمیشہ آپ کے ساتھ لگے رہتے، آپ کے ہر اشارے کے منتظر رہتے، ہر کام میں، ہر قدم پر، ہر مشن میں، ہر مہم میں، ہر منصوبے میں دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر رہتے، آپ کا ہاتھ بٹاتے۔ یہ نصرت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج کے دور میں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ کی نصرت کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہی ہے کہ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تھا، آپ کا مشن کیا تھا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کے دین کا غلبہ
یہ آپ کا مشن تھا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے دین کی دعوت، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد تھا، یہ آپ کا مشن تھا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسانوں کے درمیان عدل و قسط کا قیام، جسٹس کا اسٹیبلشمنٹ، انصاف کا قیام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ خود اس آیت میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مشن کا ذکر کیا ہے، وَيَزْعُوا عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ ان پر سے وہ بوجھ اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے، اور وہ بندشیں کھولتا ہے، وہ زنجیریں کھولتا ہے جن میں انسان جکڑے ہوئے تھے۔ تو بے بنیاد روایتیں، ٹریڈیشنز، یہ ایک زنجیر ہے، غلط رواج یہ زنجیر ہے، ظالمانہ قوانین یہ زنجیر ہے۔ ان سب نے انسانوں کو زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے، ان کو غلام بنا رکھا ہے، ان کی زندگیاں اجیرن کر رکھی ہیں، ان کے لیے مصیبتیں پیدا کر رکھی ہیں۔ ان زنجیروں کو توڑنا اور انسانوں کو آزاد کرانا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ حضرت ربعی بن عامر نے رستم کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی ترجمانی کی تھی کہ اللہ ابتعثنا، کہ اللہ نے ہم کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہے، لنخرج من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ تاکہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکالیں اور ان کے رب کی غلامی میں لے جائیں۔ ومن ضیق الدنیا الى سعۃ الاخرہ، کہ ان کو دنیا کی تنگنائیوں سے نکالیں، آخرت کی وسعتوں میں لے جائیں۔ ومن جور الادیان الى عدل الاسلام، کہ انسانوں کے بنائے ہوئے غلط ادیان، غلط نظاموں سے ان کو نکالیں اور دین اسلام کی عدل میں ان کو لے کر جائیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ تو آپ دیکھیے کہ رسول اللہ کی نصرت یہ ہے کہ مسلمان اس مشن کے علمبردار بن کر اٹھیں۔ آج ہندوستان میں ہماری یہ پہچان بنے، ہماری یہ شناخت بنے کہ ہم اسی مشن کے علمبردار ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ اس حق کو ہم ادا کریں گے تو ہماری پہچان، محترم بزرگوں اور دوستو، ایک ذات کی پہچان نہیں بنے گی، ایک قوم کی پہچان نہیں بنے گی، ایک نسل کی پہچان نہیں بنے گی، بلکہ ایک فکر اور ایک نظریے کے علمبردار دائی گروہ کی پہچان بنے گی۔ یہ حق ہم ادا کریں گے تو ہماری پہچان یہ بنے گی کہ ہم اس ملک کے ہر انسان کو، اس ملک کے ہر انسان کو، ہر ہندو کو، ہر سکھ کو، ہر عیسائی کو، ہر ایک کو انصاف دلانے کے لیے اٹھ کھڑے ہیں۔ سارے 130 کروڑ انسانوں کے خیر خواہ ہیں، سب کو اس دنیا میں بھی ہم کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت میں بھی سرخرو دیکھنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہر کجا بینی جہانے رنگ و بو، آنکھ اس خاکش بروت آرزو، یا زنور مصطفیٰ اورا بہا است، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ اس خاکی دنیا میں، اس جہان رنگ و بو میں جدھر بھی دیکھیں، اس خاک سے جو بھی آرزو پیدا ہوتی ہے وہ یا تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمک رہی ہے یا ابھی تک مصطفیٰ کی تلاش میں ہے۔ تو جو خوبیاں اس دنیا میں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہیں، اور جو خرابیاں ہیں، جو ظلم و ستم ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو نابرابریاں ہیں، وہ اپنے ازالے کے لیے، دنیا کو اور پاک و صاف بنانے کے لیے ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است، کہ آج بھی مصطفیٰ کی تلاش میں ہیں۔ تو محترم دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت یہ ہے کہ دنیا کو تلاش مصطفیٰ میں مدد دی جائے۔ رسول اللہ کی نصرت کیا ہے؟ میں ہمیشہ اس کو ایک امیجینیشن سے واضح کرتا ہوں۔ تصور کیجئے، 1 منٹ آنکھ بند کر کے تصور کیجئے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج اکتوبر کی 7 تاریخ کو علی گڑھ کی سرزمین میں ہمارے درمیان موجود ہوتے تو ہماری کیا کیفیت ہوتی؟ امیجن کیجئے، کیا اس وقت ہم ایسے ہی صبح شام کرتے؟ کیا ایسے ہی کھانا کمانا اور رات میں آ کے سو جانا، اسی میں ہماری زندگیاں بیت جاتی؟
کیا اسی طرح ہم منتشر رہتے؟ کیا ہماری زندگی کی پریورٹیز یہی رہتی؟ محترم دوستو، تصور کیجئے اللہ کے رسول آج موجود ہوتے تو ہماری زندگی بالکل مختلف ہوتی۔ ہم آپ کے ارد گرد جمع ہوتے، ہماری زندگی کی سب سے بڑی دلچسپی اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کا غلبہ، اللہ کے دین کی نصرت ہوتی۔ اسی میں ہماری صبح، اسی میں ہماری شام لگتی۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا پیشن ہوتا، یہ ہماری زندگی کی سب سے عظیم مصروفیت ہوتی۔ یہ لاکھوں لوگ جو ظلم کی چکی میں پیس رہے ہیں، یہ کروڑوں لوگ جو شرک کی غلاظتوں میں مبتلا ہیں، یہ سب ہمارے مخاطب ہوتے۔ محترم دوستو، نصرت کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کے رسول کا پیغام موجود ہے، آپ کی دعوت موجود ہے، آپ کا مشن موجود ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی رشتہ اختیار کریں جو صحابہ کرام نے اختیار کیا تھا، آپ کے مددگار بن جائیں، آپ کے مشن کے علمبردار بن جائیں۔ اگر یہ چاروں حقوق ہم نے ادا کیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کیا، تو انشاءاللہ ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے اور دنیا اور آخرت کی ساری نعمتیں ہمارے قدموں میں ڈھیر کر دی جائیں گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى ملك كريم جواد بر رؤوف رحيم ورب حليم۔